نے یہ یہاں دارالعلوم میں دیکھا اور نظرے میں آپ نے اگر تعلیم حاصل کی وہاں بھی دیکھا قرآن مجید کئی سال میں متن قرآن نصاب میں داخل ہے، ورنہ عام طور پر قرآن مجید کے سلسلے میں تفاسیر کو کافی سمجھا جاتا ہے اور تفاسیر پڑھائی جاتی ہے، لیکن نظم نے یہ ایک نئی بات اختیار کی جو اور مجالس میں نہیں تھی کہ متن قرآن کو داخل نصاب کیا، یعنی اللہ کے کلام کو نصاب میں داخل کیا، جبکہ اللہ کے کلام کے بجائے اللہ کے کلام کی تشریح کو نصاب میں داخل کیا گیا تھا۔ ظاہر تشریح جو ہوتی ہے وہ تشریح کرنے والے کے اپنے فہم اور مطالعے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس نے جیسا سمجھا ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی فہم ایسی کامل نہیں ہو سکتی کہ اس کے متعلق شبہ نہ کیا جائے کہ ان سے غلطی ہوگی، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور فہم میں جو فرق ہے اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقہ میں مختلف مسالک بن گئے، مختلف مذاہب بن گئے، فقہی مذاہب بن گئے، یہ فہم فرق کی وجہ سے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے میں ان کی فہم نے جتنا کام کیا اس کے مطابق انہوں نے مسائل کو طے کیا، اس سے فرق ہو گیا۔ ایک ماہر فقہ کی رائے کچھ ہوئی، دوسرے ماہر فقہ کی رائے کچھ ہوئی۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق دین میں فرق نہیں ہے، یہ اس دین کو سمجھنے والے کے فہم کا فرق ہے، اور اس پر معاوضہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ اگر اخلاص سے آدمی نے اپنے فہم کو استعمال کیا ہے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن یہ کہ اس کے فہم کا جو فرق ہے اس کا تو اثر پڑے گا، اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں فرق پیدا ہوگا۔ اس لیے ندوے میں یہ سوچا گیا کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح کیوں نہ پڑھائیں اور اس سے ہمارے طلباء اس طرح کیوں نہ فائدہ اٹھائیں جس طرح ہمارے وہ عرب کی جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، جنہوں نے علوم حاصل نہیں کیے تھے، اور جو سادہ زندگی، بالکل بدوی زندگی کہ جس میں کسی تعلیم گاہ کا، کسی استاد کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ لوگ قرآن مجید سن کر جو فائدہ اٹھاتے تھے، ہم اس طریقے کو کیوں نہ اختیار کریں۔ لیکن وہ طریقہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے واقفیت اپنی ویسی کرنے کی کوشش کریں جیسے ان کو حاصل تھی۔ زبان کے اندر انہوں نے بہت ہی کمال پیدا کیا تھا، یوں تو انہوں نے علم نہیں حاصل کیے تھے، کسی استاد سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی، کسی مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی تھی، لیکن زبان کے معاملے میں انہوں نے اپنے کو بہت کھپایا تھا۔ وہ اس بات کی بڑی فکر کرتے تھے کہ منہ سے جو جملہ نکلے وہ بہت مؤثر ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، جو بات ہم جس انداز میں اور جس طاقت سے کہنا چاہتے ہیں وہ ہماری تعبیر، ہمارا جملہ، ہماری وہ عبارت اس طاقت کو ظاہر کر سکے۔ تو اور یہ چیز فطری صلاحیت سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ نے جو فطری صلاحیت انسان میں رکھی ہے اس سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن توجہ کرنے پر اور فکر کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ عربوں کو یہ بات حاصل ہو گئی تھی، اور یہ بات اتفاقی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، وہی اسی کے مطابق ہر چیز انجام پا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو تدابیر اور وسائل کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر تدابیر کے، بغیر وسائل کے بات ہو سکتی ہے،
اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے کسی تدبیر کے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدابیر رکھی۔ ہاں بعض ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں تدبیر کی ہی نہیں جا سکتی، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی تدبیر اختیار کرے اور تدبیر میں ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بیچارہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، اس کا دل تو بہت چاہ رہا ہے تدبیر کرنے کا تاکہ وہ مقصد حاصل ہو، اس مقصد کے لیے تدبیر کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے انتظام فرما دیتا ہے، اور اس کی مثال ہے ابرہہ نے جب حملہ کیا تھا کعبے پر تو اس وقت قریش باوجود اس کے کہ ان کو کعبے سے عشق تھا اور کعبے کے لیے بڑی بڑی قربانی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان ہاتھیوں والی فوج سے ہم کچھ نہیں نمٹ سکتے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور وہاں سے دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے اور وہ اپنے طرز پر جو ان کی جاہلیت کا طرز تھا اللہ سے مانگتے تھے، اور اس مانگنے ان کے اللہ سے مانگنے کی علامت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ادا کہتے ہیں عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو عذاب ہم کو اس لیے نہیں دے رہے ہیں، ان کی معصیتیں اور ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر عذاب آ سکتا ہے جیسے اور قوموں پر عذاب آیا پہلے مکہ پر، لیکن کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں اور یہ استغفار بھی کرتے ہیں، وہ ہم یستغفرون، آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب ہم نہیں دینا چاہتے، اور وہ ہم یستغفرون، اور وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ استغفار میں استغفار بھی تھا، وہ اپنے غلط اور مشرکانہ اعمال کے باوجود اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ تو وہ چلے گئے پہاڑوں پر، وہاں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ دعائیں کی ہوں، اور معلوم ہوتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ واقعی بڑے فکر مند تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ گھر تیرا ہے، تو اس کی حفاظت کر۔ عبد المطلب کے اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ابرہہ کے پاس اپنے اونٹوں کو چھڑوانے گئے تو اس نے تعجب کیا، اس کو بتایا گیا کہ مکے کے جو سردار ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو سفارش پر وہ گئے۔ ابرہہ منتظر تھا کہ یہ کہیں گے کہ آپ کعبے کو نہ ڈھائیے، آپ کعبے پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں اور بہت بری بات ہے، اور یہ کہ یا کچھ کہیں گے کہ ہم مقابلہ کریں گے آپ کا، تو وہ سمجھا یہ کہ شاید اس کے لیے وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اونٹوں کی بات کہی تو اس نے کہا کہ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم تو آئے ہیں ہمارے اس مقدس گھر کو گرانے کے لیے اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب بڑا عجیب دیا، انہوں نے کہا کہ اونٹ ہمارے ہیں، ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، اور وہ گھر اللہ کا ہے، وہ اللہ فکر کرے گا۔ یعنی بہت ہی عاقلانہ جواب دیا انہوں نے کہ ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ ہی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ نے اس کا انتظام کیا اور قریش کو کچھ نہیں کرنا پڑا، اس لیے قریش کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی بنایا دنیا کا کہ تدابیر و وسائل سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن بعض مرحلے ایسے آ سکتے ہیں کہ جہاں تدابیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور تدابیر کرنے والے بھی اپنے کو معذور پاتے ہیں، مجبور پاتے ہیں باوجود کوشش کے اور باوجود جذبے کے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے انتظام فرماتا ہے۔ اسی میں بدر کا واقعہ بھی ہے کہ بدر کے واقعے میں مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ غیر قوم پوری طرح مسلح نہیں تھے، وہ لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، اس لیے ان کے پاس لڑائی کا انتظام نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ مختلف طبقات کے لوگ تھے جو باقاعدہ جنگ میں سب ماہر نہیں تھے، ایسے بھی تھے جو جنگی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ تعداد ان کی 1/3 تھی، کفار کے مقابلے میں کفار بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے، بہت مسلح ہو کر آئے تھے،
اور بڑے بڑے ان میں بہادر تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ظاہر تدابیر کے لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ فرشتے باقاعدہ آئے اور انسانوں کے جسم کے مظہر میں وہ شریک جنگ ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں سے لڑائی کی۔ وہ کار نے دیکھا کہ بڑے اچھے صاف ستھرے کپڑے والے کثرت سے یہ لڑائی، ان کی بڑی شکست تھی، زبردست شکست ہوئی، لیکن شکست کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی اس خاص مدد کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی تدابیر سے ہٹ کر جو اللہ نے مدد کی، ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے نظام تدابیر کا بنایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، جو تدابیر تمہارے اختیار میں ہم نے رکھی ہیں، ان کو استعمال کر کے تم اس مقصد کو حاصل کرو جس مقصد کو کرنے کو حکم دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا بنائی، یہ ساری مخلوقات پیدا کی، چاند کو مسخر کیا، سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان وسائل کو، ان اسباب کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کو قائم رکھو، اپنی طاقت کو بناؤ، اور تم حق کے لیے محنت کرو۔ اور حق وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے، اور جس کا جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب بنایا، اور قرآن مجید میں وہ ساری باتیں رکھ دی کہ جن کی ضرورت حق تک پہنچنے کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق کی مدد کے لیے جن کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہماری پوری زندگی کو قرآن مجید کور کرتا ہے، اور ہمارے زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان سب پہلوؤں کی رعایت ہے قرآن مجید، اس لیے کوئی انسان سے مخاطب ہے، تو انسان کی فہم کو اللہ تعالیٰ نے کا لحاظ فرمایا ہے کہ انسان جس طریقے سے بات کو سمجھ سکتا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا آخری نبی بھیجنا تھا جو قیامت تک کے لیے جس کی دعوت چلے گی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام بھی بھیجنا تھا کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک لوگ راہ راست اختیار کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے مطابق عربی زبان کو ترقی دینے کے وسائل پیدا کیے۔ عربوں میں جو فصاحت و بلاغت کا مزاج بنا تھا وہ اتفاقی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظام تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ جب زبان کے نشو و فراز کو، اس کی جو باریکیاں ہیں، زبان کی جو باریکیاں ہیں، اور زبان کا جو نفسیات انسانی کو ادا کرنے کا جو اسلوب ہے، جب تک کہ وہ آدمی کو حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ بات کو اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتا جتنا اچھا سمجھنا چاہیے۔ بات کو سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو ان الفاظ اور ان تعبیرات کو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ جن میں وہ بات ادا کی گئی ہے، اور نہ سیدھا سادہ آدمی جو ہے جو زبان کے میں کمال نہیں رکھتا، زبان کی صلاحیت اس کو اچھی نہیں ہے، تو اس کے نزدیک بات کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو بات اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو وہ فہم کہ جو بات کہی گئی ہے اس کے اس کی روح کیا ہے، اور اس میں اس کی طاقت کیا ہے، اور اس کی اثر انگیزی کیا ہے، اس بات کو جب تک آدمی نہیں سمجھتا تو بات سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق دلا دیا اپنی شعر و شاعری کا، اور شعر و شاعری میں زبان کی لذت اور زبان کی لطافت جو ہے اس کی طرف توجہ آدمی کی بہت بڑھ جاتی ہے۔ شعر و شاعری سے جب اس کا ربط ہوتا ہے اور شعر و شاعری سے جو لطف دے سکتا ہے اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، تو زبان کی جو خوبیاں ہیں، زبان کی جو طاقت ہے،
تعبیر کی جو طاقت ہے وہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو عربوں نے مدرسوں میں تو تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی، لیکن اپنی زبان کو بہتر بنانے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو، بات کو سمجھنے کی بڑی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ذرا لفظ اگر مؤثر ہے تو عرب اس سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ کئی واقعات ہیں کہ بنو نمیر تھے، بنو نمیر کو ذلیل کرنا چاہا شاعر نے، تو یہ کہہ دیا، ایک شعر کہہ دیا کہ من نمیر بلا کابن بلب سولا خلاوہ۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ بنو نمیر جو تھے پورا قبیلہ اپنی ذلیل سمجھنے لگا اور لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ یہاں ذکر آتا کہ بنو نمیر کے ہیں، لوگ ہنس دیتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ بنی نمیر اپنے کو سکھاتے پھرتے تھے کہ اس شعر کی وجہ سے ظاہر ہے اس شعر کی جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، تعبیری طاقت، بات کو ادا کرنے کی جو طاقت ہے، اس کو جانتے تھے وہ۔ اگر اس کو نہ جانتے ہوتے تو اس سے متاثر نہ ہوتے۔ اب آپ ہی کے سامنے اس کو اس کا تجربہ رکھا جائے تو آپ کہیں گے اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا اپنی نگاہ نہیں رکھو، تم بنو نمیر میں سے ہو، تم کعب بلاک اور ان کے تک اس درجے تک نہیں پہنچتے۔ کہا نہیں سمجھا گیا کیا بات ہے، کیا بات کہہ رہے ہو، لیکن وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے منہ چھپاتے تھے۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہہ دیا مرمت میں، کہہ رہے تم کیا کام بڑا کرو گے، تم تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہو۔ اس سے بہت اپنی ذلت انہوں نے محسوس کی کہ ہم تو بڑا بہت ٹچ ہم پر کیا۔ تو عربوں میں زبان کی جو نفسی ہے، جو تعبیری نفسیاتی تعبیر جو ہے، اس کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، اور وہ لفظ کے وزن کو سمجھنے لگے تھے اور لفظ کی طاقت کو سمجھنے لگے تھے اور اس سے وہ متاثر ہوتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ وہ زبان کے معاملے میں اس درجے تک پہنچ جائیں تاکہ اللہ کے کلام سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، جو کہ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اس میں پوری زندگی کے لیے رہنمائی اور ہدایت رکھی۔ لیکن یہ رہنمائی ہدایت کب مؤثر ہے کہ جب اس کو سمجھا جائے اور اس سے متاثر ہوا جائے۔ اب اس قرآن مجید کو ہم آج پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں ایک کلام ہے، اس سے ہم متاثر بھی نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن صحابہ کرام چند آیتیں سننے کے بعد ان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ سوچ لیجیے کتنے دشمن تھے کہ وہ شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنی بہن کے یہاں گئے، بہن کو مارا، اپنے بہنوں کو مارا کہ تم نے کس مذہب اختیار کیا۔ جب ان کے سامنے چند آیتیں آئیں قرآن مجید کی تو اسی وقت ان کا دم بدل گیا، ان کا کہاں ہے، ہم ان سے ملنا چاہیے۔ وہ شخص جو قتل کرنے آیا ہے وہ قرآن کی تجاویز ان پر کی تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اور ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اس لیے کہ وہ الفاظ کی اور تعبیر کی اس طاقت کو سمجھتے تھے، اور عادی تھے وہ ان شعر و شاعری سے اشتغال کی وجہ سے، اور زبان سے جو ان کو دلچسپی تھی، اور زبان سے متاثر ہونے میں ان کی جو صلاحیت ان میں تھی، اس کے پیدا ہو جانے کے بعد ان نے یہ بات کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا سے انتظام تھا تاکہ قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھا سکے اور ان میں انقلاب آ سکے۔ اگر صحابہ کرام کے مسلمان ہونے کے آپ واقعات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً نصف تعداد صحابہ کرام کی وہ ہے جو قرآن مجید سن کر مسلمان ہوئے، نصف تعداد وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام لائے۔ اس میں دلائل کی اتنی بات نہیں ہے، لیکن اس طاقت جو تھی قرآن مجید کی تعبیر کی جو طاقت ہے اور انسانی نفسیات سے جو اس کی مطابقت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کہ ٹھیک جا کے دل میں لگتی تھی بات، دل میں لگتی تھی، تیر کی طرح لگتی تھی، اور آدمی بے قابو ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ
ہم بالکل اب تک غلط فہمی میں تھے اور اب ہم بالکل اب الٹ گئے. تو یہ بات پیدا ہوتی تھی قرآن میں تھی. تو کیوں پیدا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وسائل سے دنیا چلائی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ وسائل سے چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ بغیر اس کے قرآن مجید کے بغیر اپنے حکم سے لوگوں کے دل بدل دیتا اور سب مسلمان ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو سب کو ہم مسلمان بناتے. اللہ تعالیٰ زیادہ حد الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن نہیں، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ نظام بنایا، اس نظام سے کام ہم چلائیں گے. ورنہ ہم چاہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں اتنی کہ لوگ ضرور مسلمان ہو جائیں؟ آپ پیغام پہنچا دیجیے. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم کس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت ملے، کس کو نہ ملے. ورنہ ہم تو سب کو ہی ہدایت دے سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل اور ذرائع رکھا. نظام اللہ تعالیٰ کے ذرائع وسائل سے چلا رہا. اور اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، قرآن مجید کی بلاغت کو، اس کی طاقت کو، جو ہے زبان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. اور قرآن مجید کی عبارت اور ان کا کلام ایسا رکھا کیونکہ قیامت تک اس سے ہدایت لوگوں کو پہنچانی ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنی اسی طاقت کے ساتھ موجود رہے گا. اب یہ انسانوں کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس کی قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کے لیے وہ کوشش نہ کرے جو کوشش کر رہی ہے. جو تعبیری طاقت ہے قرآن مجید کی آیات کی اور اس کی ادائیگی کی، اس کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم متاثر نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے ذریعے کے طریقے سے اس بات کو کیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر اس کے ہم کو ہدایت دے دیتا، ہم فدا ہو جاتے اسلام پر. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید سے متاثر ہونے کی جو شرائط ہیں اور جو اس کے اسباب ہیں وہ حاصل کریں. ورنہ ہم قرآن مجید کتنے ہی پڑھ لیں گے، کوئی خاص ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. کفار پڑھتے ہیں، مصر و شام کے کافر جو ہیں وہ قرآن مجید یاد ہی کر لیتے ہیں اور قرآن مجید کو کوٹ بھی کرتے ہیں اپنے مضامین، لیکن ان کو ہدایت نہیں حاصل ہوتی. اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعبیر کو اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس طرح ان کو اس کو سمجھنا چاہیے تھا. وہ خالی ذہن ہو کر ایسا نہیں کیا. دیکھیے، جب کوئی بات نئی ہوتی ہے تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جب بات بار بار استعمال ہو جائے تو اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے. عربوں کے سامنے جو قرآن کی بلاغت آئی تو وہ حیران ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اس کا نیا تجربہ تھا. زبان کی نشے و فراز کو، زبان کی خوبیوں کو، ان کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی بلند ہے، اس سے زیادہ طاقت والا ہے. بس وہ اس کے سامنے بالکل شکست خالی ہو گئی. ان کے اس خیال کو بدلنے یا بگاڑنے والی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. انہوں نے کسی مدرسے میں اگر تعلیم حاصل کی ہوتی یا کتابیں پڑھی ہوتی اور یا دوسری بہت سی چیزیں حاصل کی ہوتی تو وہ قرآن مجید سے خلط ملط ہو جاتی. اور پھر قرآن مجید سے وہ اتنا متاثر نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ کئی چیزوں میں متاثر ہو چکے ہوتے تو قرآن مجید اس میں ایک اضافہ ہوتا تو وہ اس کو اتنا حصہ نہیں ملتا، اتنا حصہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو امی رکھا. ان کا امی رہنا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام تھا کہ یہ امی رہیں تاکہ قرآن مجید کو پوری طرح یہ ہضم کر سکیں. مثلا یہ سمجھیے کہ آپ پیاس کی حالت میں ہیں، بہت پیاس ہے آپ کو جو پانی ملے گا تو آپ جتنا اس سے لطف لیں گے اور جتنا خوشی کے ساتھ اس کو پئیں گے، آپ اس پانی کو اس خوشی کے ساتھ نہیں پئیں گے جو آپ کئی مرتبہ پی چکے ہیں یا شربت آپ نے پی لیا ہے اور جو پانی آپ کو دیا گیا تو آپ کو پانی میں وہ مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کی طاقت اب آپ وہ نہیں رہی جو
اس حالت سے پانی آپ کو ملتا ہے جس حالت میں آپ سب پہ آئے. تو عرب خالص ذہن تھے. دوسرے کلاموں سے دوسرے دعوتی افکار و خیالات تھے. اب ان کے سامنے چیز آئی تو اس نے پوری طرح ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی. جیسے شاعر نے کہا اتانی ہوا قبل انہار والہوا فساد فقلبا خالی ختمہ، کہنا کہ خدا کی محبت پہلے آئی جبکہ کوئی محبت ہمارے دل میں نہیں تھی، ہمارا دل خالی تھا، سادہ تھا، تو محبت بیٹھ گئی دل. تو قرآن کے سامنے اس حالت میں آیا کہ کوئی اور کلام نہیں تھا کہ جس نے ان کو متاثر کیا ہو، ان کے افکار کو متاثر کیا ہو، ان کے رجحان کو متاثر کیا ہو. ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. بالکل سادہ تھے، فطری ذہن کے ساتھ تھے، اور زبان کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے، تعبیر کی طاقت کو خوب سمجھتے تھے. وہ اس کا انہوں نے اس کی مشق بھی کر لی تھی. تو قرآن مجید بالکل جہاں ان کے کان میں پڑا فوراً دل میں اتر. تو ایک بات تو یہ تھی کہ قرآن مجید کو انہوں نے بالکل منفرد طور پر سنا اور حاصل کیا. اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی. ملاوٹ ہو جانے کے بعد مثلاً جو بڑے افکار اور فلسفے اس زمانے میں رائج تھے، یونان میں اور ایران میں، یہ بڑے متمدن ملک تھے، یہاں فلسفے تھے، افکار تھے، اور بڑے بڑے نکتے تھے، عقلی نکتے تھے اور نفسیاتی اس میں نکتے تھے. ان سے عرب بالکل ناواقف تھے. اگر وہ نکتے وہ باتیں ان کے ذہن میں ہوتی اور پھر قرآن مجید ان کے پاس آتا تو خط ملت ہو جاتا، اور اس سے وہ اتنا متاثر نہیں ہو سکتے تھے جتنا متاثر ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ ان کے ذہن کو بالکل خالی رکھا گیا، بالکل فطری رکھا گیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہر چیز نئی ہوتی ہے. جو دیکھتا ہے تو فوراً یعنی اس سے متاثر ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو جو کرتے دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اپنے ماحول کو جو دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی ذہن کی تشکیل ہوتی چلی جاتی ہے. اور بالکل وہ اپنے گھر والوں کا نمونہ بن جاتا ہے. اسی طرح بولنے لگتا ہے، اسی طرح بات کرنے لگتا ہے، اسی طرح بات کو سمجھنے لگتا ہے، اسی طرح متاثر ہونے لگتا ہے. اس لیے کہ وہ چیز اس کے پاس اولاً آئی ہے اور کوئی چیز اس کو بگاڑنے والی یا اس کو محفوظ کرنے والی نہیں ہے. تو اس کے بعد جب وہ اسکول اور کالج اور مدرسے اور تعلیم گاہوں میں جاتا ہے تو بہت سے افکار، بہت سے خیالات اس کے سامنے آتے ہیں، تب وہ ایک مخلوط اس کا ذہن بنتا ہے. لیکن شروع میں بالکل خالص اسی چیز کو عکس کر لیتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہے. عربوں کو یہی معاملہ تھا کہ زبان میں انہوں نے کمال پیدا کر لیا تھا، اور زبان کی باریکیوں کو اور اس کی تاثیر کو بہتر سے بہتر سمجھنے لگے تھے. اس کے بعد قرآن مجید آیا، خالی قرآن مجید آیا اور دوسری چیزیں ساتھ نہیں آئیں، اس لیے وہ بالکل ان کے دل میں فساد ہوا قلباً خالی ہے فتوکل کہ خالی دل کو خالی دیکھا اور اس میں سے جگہ بنا لی. مثلاً آپ پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، آپ اور کوئی چیز اس میں ڈالیے تو پانی کے ساتھ تو مل جائے گی، لیکن اگر پیالہ خالی ہے تو آپ اس میں کوئی چیز ڈالیے گا تو وہی خالص اس کے اندر ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی. تو قرآن کے ساتھ ملاوٹ نہیں. اور اگر وہ قرآن کلام عربی کو اس طرح نہ حاصل کرتے تو اس میں انہوں نے کمال پیدا کر لیا تھا. اس کی باریکیوں کو سمجھنے میں اور اس کی تعبیر کی تاثیر کو سمجھنے میں وہ کمال کے حد تک پہنچ گئے تھے. واقعات بتاتے ہیں، صرف اضافہ نہیں ہے بلکہ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ایک تعبیر سے، ایک لفظ سے پورا قبیلہ اپنے کو متاثر سمجھنے لگا اور اثر پڑا. تو ایک شاعر نے کہا کہ بنو انف الناقہ کا واقعہ ہے. بنو انف الناقہ ان کے ایک سردار تھے، شروع میں ان کے جو جد تھے مورث تھے، وہ بڑے بہادر تھے، بہت غیرت مند آدمی تھے، بہت بہادر اور غیرت مند آدمی تھے. تو ان کو لوگوں نے انف الناقہ کے نام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا کہ اونٹ کی ناک ہے.
ناک کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں بڑے ناک والے ہیں، یعنی بہت اپنی عزت کا خیال رکھنے والے ہیں. کہتے نہیں ہیں بڑے ناک والے ہیں، ہم ان کی ناک کو زمین میں رگڑ دیں گے، یعنی ان کو ذلیل کر دیں گے. تو ناک عزت کی گویا کی تعبیر ہے. اب اس کو کوئی اگر نہیں جانتا تو اگر کہا جائے کہ بڑے ناک والے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کیا ناک بڑی ہے ان کی؟ نہیں جانتا آدمی اس تعبیر کو تو کیا کہے گا؟ سمجھے گا ناک بڑی بتا رہے ہیں. تو اگر زبان کی ان باریکیوں کا آدمی نہیں سمجھتا تو وہ باقی نہیں سمجھے گا ٹھیک سے. لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ ناک عزت کی علامت ہے تو وہ متاثر ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کی ناک چھوٹی ہے، وہ بڑی ناک، ان کی ناک بہت بڑی ہے، ان تعبیروں کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ ناک کے لفظ کی اس تاثیر کو نہیں سمجھ سکتے. تو الفاظ کی جو طاقت ہے اور جو محاوروں کی طاقت ہے، اس کو جب تک آدمی نہ سمجھے تو اس بات کی جڑ تک اور ان کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا. عربوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، ایک ایک لفظ کی صلاحیت، اس لفظ کی کیا تاثیر ہے اور کیا اثر پڑتا ہے. تو اس کا پورا قبیلہ چھوٹا تھا اس نام سے، ہر ایک اپنے کہتا ہم ناکا کی اولاد ہیں اور عزت سمجھتا تھا. ایک یہ کہ ناکا اونٹ عربوں کے یہاں بہت ہی پسندیدہ جانور ہے. عرب اونٹ کے معاملے میں ایک اندرونی جذبہ رکھتے ہیں پسندیدگی کا. اب اونٹ اور اس کی ناک، تو ناک کی جو تعبیر ہے وہ اپنی اونٹ، تو انتم ناکا یعنی اونٹ کی ناک ہے تو بہت ہی معزز ہوئے، بہت ہی ان کا مقام بلند ہے. تو پورا قبیلہ فخر کرتا تھا اس بات پر کہ ہم بنو ناکا ہیں، انتم ناکا کی اولاد ہیں. تو ایک شاعر نے اس میں طنز کی کیفیت نکالنی. ناک چونکہ صرف عزتی کی چیز نہیں ہے بلکہ ناک جسمانی لحاظ سے ناک آتی ہے، تو اس میں ایک برا پہلو بھی ہے. ناک میں برا پہلو بھی ہے. ناک بہہ رہی ہے، کہیں گے ناک بہہ رہی ہے تو اس کا اثر دوسرا پڑے گا، اور بڑی ناک والے ہیں تو اس کا اثر بہت اچھا پڑے گا. فرق ہوگا نہیں ہوگا. اسی ناک کے لفظ کو اس طرح استعمال کرو تو کچھ اور مطلب نکلے گا، اس طرح استعمال کرو تو مطلب نکلے گا. تو اس نے یہ کیا، پلٹ دیا معاملے کو. اس نے کہا کہ ارے وہ یہ ناک والے ہیں، اور اتنا اس کو پھیلایا کہ اب وہ شرمانے لگے ناک والے ہیں. اور وہ انتم ناکا کی جو تعبیر بنتی تھی وہ کٹ گئی. اب وہ چڑھنے لگے کہ کیا کریں ہم، یہ بڑی مشکل ہو گئی. اور جگہ جگہ لوگ یہ معلوم ہوتا تھا کہ انتم ناکا کے خاندان کے ہیں، تو لفظ آیا تو وہ ہنس دیتے تھے. تو انہوں نے ایک بڑے شاعر سے کہا کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاؤ. تو اس نے ایک شعر کے اندر ان کی وضاحت کی. اس نے کہا قوم ہم الانف وَأَذْنَابَ غَيْرُهُمْ وَمَنْ يُسَوِّي بِأَلْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَ. اس نے یہ کیا کہ ناک اور دم کو شامل کر دیا اس کے ساتھ. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناک کی حیثیت رکھتے ہیں. ناک کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس کا وہی مفہوم نکلا، یعنی بہت عزت والے ہیں. ناکا کا لفظ یہاں نہیں استعمال کیا، لیکن ناکا کے ساتھ وہ لفظ برا ہو گیا تھا، کثرت استعمال سے وہ برا ہو گیا تو ناکا کے ساتھ جب لگا. تو قوم ہونا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناک کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ الازناب وغیرہ، اور یہ دم کے قسم کا جو حصہ ہے وہ دوسروں کو ملتا ہے. یعنی پرندے کے اندر ناک کی جو حیثیت ہے وہ ان کو حاصل ہے، اور دم وغیرہ کی حیثیت ہے دوسروں کے حاصل ہے. اب تم ہی بتاؤ، کہتا ہے شاعر کہ تم ہی بتاؤ کہ ناک اور دم کو برابر سمجھا جا سکتا ہے؟ بس وہ بات ختم ہو گئی. اب وہ جو ان کو طرز ان کو جو ملتا تھا وہ کم ختم ہو گیا. لیکن نئی تعبیر آ گئی. اب یہ اس کی ذہانت تھی کہ اذناب
اور ان دونوں کا مقابلہ بالکل ہر شخص سمجھتا ہے کہ دونوں کیا کرتا ہے. تو عربوں میں اتنی حس بڑھ گئی تھی الفاظ سے متاثر ہونے کی اور تعبیرات سے متاثر ہونے کی کہ وہ فوراً ان کے اوپر اثر پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ایسی عربی میں نازل فرمایا کہ جس کی طاقت اور تاثیر اس سے بھی آگے تھی جتنی کہ لوگوں نے پیدا کر لی تھی. اور اس طریقے سے اس کی حیثیت معجزہ کی ہوگی. آپ دیکھیے جو اتنے معجزات نازل ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام پر، تو ان پہلوؤں میں نازل ہوئے کہ جس پہلو میں ان میں کمال حاصل تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جس پر ہاتھ پھیر دیں مادر دانندہ ہے وہ اس کو بصیرت اور بصارت حاصل ہو جاتی تھی، کوڑی ہے وہ ہاتھ پھیر دیا وہ اچھا ہو جاتا تھا. لیکن یہ دور کون تھا جب طب نے بہت ترقی کر گئی تھی. اس وقت طب بہت ترقی کر گئی تھی اور دوائیں ایسی دوائیں نکل آئی تھیں جس سے بڑے بڑے امراض دور ہو جاتے تھے. تو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ تمہاری طب اس کے سامنے پھر تم مالدار اندھے کو کتنی دوا کھلاؤ اس کو تم بصارت والا نہیں بنا سکتے، کوڑی کو کتنا ہی تم دوائیں دو نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمہاری طاقت اونچی والی طاقت ہے. اور جب تمہاری طاقت اونچی والی طاقت ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ دیا صاحب وہ شہر جادو میں وہ قوم بہت آگے بڑھ گئی تھی. بڑے بڑے جادوگر بہت ہی ممتاز جادوگر پیدا ہو گئے تھے کہ جادو کے ذریعے سے ایسی تبدیلی آتے تھے کہ آدمی حیران رہ جائے. بہت ترقی کر گئی جادو. اللہ نے آپ کو معجزہ کون سے دیا جو جادو سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ان کا سارا جادو دھرا رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سانپ سامنے آیا تو دھرا رہ گیا اور وہ سب کچھ نکل گیا. تو فوراً سارے جادوگر گر گئے. وہ مان لیا انہوں نے کہ یہ تو انسانی طاقت سے آگے کی چیز ہے. ہم بہتر سے بہتر جادو ہم جانتے ہیں، ہم اس میں امام ہیں. جو ہماری پہنچ سے آگے کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم کو معلوم ہوتی. تو معجزہ اس میں آتا ہے جس میں قوم اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہو تبھی معجزہ کو مانتی ہے. ورنہ عام آدمی آپ کے سامنے کوئی مشین لائی جائے اس میں حیرتناک طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہو آپ مان لیں گے، کہیں گے ہم سائنس کے آدمی نہیں ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو سائنس میں کمال رکھتا ہو اور ٹیکنالوجی میں کمال رکھتا ہو وہ کہے گی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. اور اگر ہو سکتی ہے یہ جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے انسانوں کے بس کی چیز نہیں. آگے تو قرآن مجید معجزہ ہے. کیوں؟ کلام انسانی کے لحاظ سے معجزہ ہے. کلام انسانی اس کے بہتر انداز میں نہیں آ سکتا. اور عرب چونکہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے کلام انسانی کے دقائق کو اور اس کی تاثیر کو سمجھنے میں ان کے سامنے آیا تو حیران کیا نہیں تھا. اب بیٹھے مشورہ کرنے کی اس کو ہم کیا کہیں. کسی نے کہا یہ جادو ہے، ان کے جادو. ہم جادو کو جانتے ہیں، ہمارے یہاں جادوگر ہیں اور جادوگر ایسی بات نہیں کر سکتے. ان کا ہم کا کاہن ہے، کہانا ہے ان کا. یہ کاہن بھی ہم جانتے ہیں کاہنوں کو اور کاہنوں سے مدد لیتے ہیں اور ان کو واقف یہ کہانا کہ کیا ہے یہ ایسا مؤثر کلام کیا ہے، اس کو ہم کیا تعبیر اس کی کریں. تو کچھ بھی سمجھ آیا یہ کہنے لگے کہ ہم یہ کہیں لوگوں سے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کر سکتا ہے. یعنی میاں بیوی دونوں کافر ہیں، ایک نے قرآن سنا وہ مسلمان ہو گیا اور دونوں کی تفریق ہو گئی. تو یہ ان کو تعبیر سمجھ آئی اور کوئی تعبیر نہیں سمجھ آئی. حیران اس کے ساتھ. اور سنتے ہی ان میں تبدیلی پیدا ہو جاتی تھی. وہ سننے کی کوشش وہ بچتے تھے سننے سے، لیکن اگر سن لیتے تھے تو اسی وقت اس کے سامنے شکست کھا جاتے تھے کہ کہتے ہیں کہ اس طرح بات کو کہی نہیں جا سکتا. یہ انسانوں کی طاقت سے اوپر کی طاقت. تو عرب اس طرح قرآن مجید سے متاثر ہوتے تھے اور قرآن مجید نے
صرف یہی نہیں کہ اپنی تاثیر دکھائی، بلکہ اس نے وہ رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کو اتارا۔ ہدی للناس فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی و شفا فرمایا کہ وہ صرف ہدایت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی تکلیفوں کو، ان کے روگوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہی ہے۔ ان میں جو روگ پیدا ہو جائیں، جو نقائص پیدا ہو جائیں، جو خرابیاں پیدا ہو جائیں، ان کا ازالہ بھی قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اور اس کو بہت صحیح انداز میں کہا ہم نے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں، ایک تو یہ کہ اس کی خواہشات نفس ہوتی ہیں، اور دوسرے اس کی فہم۔ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو کور کیا ہے۔ انسان کی فہم کے مطابق بھی بات کو کہا ہے کہ اس کے فہم متاثر ہو اور فہم رس کرے، اور اس کی جو اندرونی جو رغبت اور خواہش ہے، خواہش نفس، اس کا بھی رعایت دیا ہے۔ آپ قرآن کی آیات پڑھنے چلے جائیے، جگہ جگہ جہاں زمین آسمان کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، اور یہ پیداوار کا ذکر ہے، اور بارش کا ذکر ہے، اور سب چیزیں کا، یہ انسان کے مشاہدات ہیں۔ یہ انسان کی فہم کو سامنے رکھ کر اللہ نے کیا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو تم دیکھنے کے بعد کیا نہیں سمجھتے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ یہ کہ انسان کر سکتا ہے۔ انسان ایک درخت لگا لے گا، دو درخت لگا لے گا، لیکن درخت کی جو خصوصیات ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ وہ انسان کے بس میں ہے۔ انسان کر سکتا ہے کہ جاموں کے درخت لگائے اور اس سے آم پیدا ہونے لگے؟ نہیں کر سکتا۔ جو کسی نے، یہ کوئی ذات ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھیلا کے بیان کرتا ہے ان کی زبان، ان کے فہم کا لحاظ کر کے جس طرح وہ سمجھ سکے، اور سادہ انداز میں کہ ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ سکے۔ تو انسان کی فہم کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر ان کو بتایا، حقائق سے واقف کیا ہے، وہ حقائق جس سے اپنے پروردگار باری پہچان سکتا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جس نے سب بنایا ہے۔ یہ بغیر کسی طاقت بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ یہ درختوں کا اگنا اور کھیتوں کا اگنا اور سب بالکل ایک نظام سے چل رہے ہیں، اس میں یہ انتشار نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے کسی نے کیا ہے، یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا۔ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے اور بہت منظم طریقے سے چل رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے؟ خود سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھو تم پہاڑوں کو دیکھو، اور یہ بارش کو دیکھو، اور یہ تم یہ جانوروں کو دیکھو، یہ سب جس سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ فلاں ہے، اور اس تعبیر اور اس زبان بتاتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں اتر جانے والی ہے۔ اس کے بعد کیسے آدمی متاثر نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس دین کی، اللہ کے کلام، اللہ کے احکام کو ماننے میں کیسے تردد ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح آدمی کے خواہشات، تو خواہشات، آدمی خواہشات کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں۔ ان خواہشات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کے امراض بتائے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں انسان کی مختلف کیفیات کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ کئی انسان کو عجول کہا گیا ہے، کئی انسان کو کفور کہا گیا ہے، کہیں شکور کہا گیا ہے، کہیں اس کو اور مختلف اس کے کیفیات کے لحاظ سے اس کی تعبیر کی، جہاں جیسی کیفیت ہے۔ عجول کہا گیا یعنی جلدی سے وہ فیصلہ کر لیتا ہے، وہ زیادہ غور نہیں کرتا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہم قبول کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم نبھا سکیں گے نہیں نبھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری جو انسانوں کو دی ہے خلافت فی الارض کی، اس کو ہم نے پہاڑ کے سامنے رکھا، پہاڑ نے کہا ہم نہیں کر سکتے، اور زمین پر رکھا نہیں کر سکتے، لیکن انسان نے کہا ہم کر لیں گے۔ فرمایا کہ انسان جو ہے عجول ہے، جلدی سے فیصلہ کرتا ہے، کرو بھی تم نے قبول کر لیا، لیکن تم کہاں کر رہے ہو؟ تم نے کبھی سوچا اس وقت کہ تم کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟
کہیں قنوت کہا، جو کیفیات ہیں انسان کی مختلف، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے قرآن کی جگہ جگہ۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کے مختلف مزاجوں اور مختلف کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظاہر کیا، یعنی متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تم میں یہ کمزوریاں ہیں، تم میں یہ خاص باتیں ہیں، تم ان کو ٹھیک کرو، ان کو اپنے کو صحیح انسان بناؤ، اپنے کو صحیح اور حق کے مطابق انسان بناؤ، اور یہ اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنی کمزوریوں کو پہچانو، تم کیا کیا کمزوریاں ہیں اور تمہارے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کو تم نہیں محسوس کر رہے ہو، اور جو شیطان تم کو الجھا دیتا ہے۔ حق کی بات تم ماننے میں دیر لگاتے ہو، تم آپس میں اخلاق برتنے میں غلطیاں کرتے ہو، اور تم بات کے سمجھنے میں واضح غلطی کرتے ہو۔ اپنی کمزوریوں کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مختلف کمزوریوں کو مختلف انداز میں ظاہر فرمایا، اور انسان کے فہم کو مختلف طریقوں سے متوجہ کیا ہے کہ وہ اس عالم کو سمجھ سکے کہ یہ عالم جو ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ کسی طاقت کا بنایا ہوا ہے، اور وہ طاقت ایک ہی طاقت ہو سکتی ہے۔ فرمایا لوکان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس عالم کے بنانے والے، اس عالم کے چلانے والے کئی ہوتے تو وواد پیدا ہو جاتا، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا، اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، دو آدمی برابر کے ہو تو اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یوں کرنا چاہیے، ایک کہتا ہے یوں کرنا چاہیے۔ اور ذرا سمجھاتا ہے کہ تم کیسے کئی خدا مانتے ہو، تم کیسے کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہو، سوچو تم۔ یہ نظام اتنا بڑا نظام چل رہا ہے کہ یہ نظام میں چلانے والے کئی ہوتے تو یہ اختلاف ہوتا، جھگڑا ہوتا۔ یہ کتنا منظم طریقے سے چل رہا ہے، کہیں پر گول نہیں ملے گا تم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چلانے والا ذات ایک ہی ذات ہے، اور یہ خود بخود چل بھی نہیں سکتا۔ اتنا محکم نظام اور مسلسل چلنے والا یہ خود بخود ہو نہیں سکتا۔ انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے نسلیں اس کی آتی جا رہی ہیں، اور سب نسلیں موافق ہیں اوپر، یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں بالکل یہی انسانوں کی طرح معلوم ہو، یعنی خوبیوں کے ساتھ، لیکن مزاج جو ہے، جو انسان کی جو نفسیاتی خصوصیات ہیں سب ویسے ہی ملیں گی جیسے اصلی انسان میں۔ اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ادب کو پڑھتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے ادب کو، ادب جو ہے زبان کا بہت نکھرا ہوا اسلوب ہوتا ہے کہ بات کو مؤثر بنا کر اور دل میں اتر جانے والی بات بنا کر اگر بات کو پیش کیا جائے تو ادب کہلاتا ہے۔ ادب کی خصوصیت یہی ہے کہ بات کو بہتر بنا کر، مؤثر بنا کر ہم پیش کریں۔ تو ہم اس زمانے کے ادب کو جو پڑھتے ہیں جاہلیت میں، رسول کی بحثت کے وقت، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کا انسان معلوم ہوتا ہے اسی طرح کی خصوصیات، اسی طرح کا مزاج جو آج ملتا ہے ہم کو انسانوں میں، تقریباً وہ بالکل اسی طرح ملتا ہے۔ تو آج 1500 سال کے اندر جب انسان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک ہی ڈگر پہ چلا آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی ڈگر پہ چلا رہا ہے انسان۔ یہ کیسے خود بخود ہو جائے گا؟ یہ اوپر ہے کہ کوئی طاقت ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا، یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا ہے تو چلا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھاتا ہے، مشاہدات بتاتا ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھو، اور ان مخلوقات کو دیکھو، اور یہ طبعی حالات کو دیکھو جو تمہیں اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں، سمندر کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اور ان جنگلات کو دیکھو، کھیتی باڑی کو دیکھو، اور پھر جانوروں کو دیکھو۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد تم کیسے نہیں سمجھتے کہ یہ ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جس کو ایک ذات چلا رہی ہے، اور اس سے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ لاتا ہے انسان کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو اس کا کرم ہے کہ دیکھو تم پر ہم نے کتنے احسانات کیے ہیں، تم کو کیا کیا ہم نے، تمہاری ضرورتوں کا ہم نے کیا انتظام کیا ہے، تمہاری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں سب کا ہم نے انتظام کر دیا ہے، اور سب تم کو مل رہی ہیں۔
ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. نہیں، زندگی گزارنے کے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں جن کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے وہ سب اللہ نے اس عالم میں رکھ دیے ہیں، زمین میں رکھ دیے ہیں. اور اللہ نے اس کے لیے انسان کو علم اور عقل عطا فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو علم عطا، انسان کو علم الانسان وعلم عالم. اللہ فرماتا ہم نے انسان کو وہ چیزیں، وہ علم عطا کیا جو اس کے پاس نہیں تھا، جس کو نہیں جانتا تھا. علم کے ذریعے سے انسان کتنے انکشافات کر رہا ہے، کتنی تحقیقات کر رہا ہے، کیسے وسائل یا پنکھے چل رہے ہیں، یہ علم ہی کا نتیجہ ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے، یہ علم ہی کا نتیجہ ہے. انسان نے معلومات جو اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہیں اور جو زمین میں جو طاقتیں رکھی ہیں جن سے ہم ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ بجلی ہم تو بھی بناتے ہیں، بجلی تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن بجلی بنانے کا ہم نے طریقہ معلوم کر لیا اور بجلی کے فائدے ہم نے معلوم کر لیے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن بجلی بنتی کیسے؟ وہ اللہ بناتا ہے. اس کا پٹرول ہے، پٹرول کا ہم نے انتخاب کیا. پٹرول ہم بناتے تھوڑی ہیں، پٹرول اللہ بناتا ہے، لیکن ہم نے معلوم کر لیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم اسی لیے دیا کہ اللہ نے جو ہمیں وسائل عطا فرمائے ہیں ان کو ہم معلوم کریں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم وہ کام انجام دے سکیں جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو مقرر کیا. تو ہماری زندگی کے تقاضے اور ضرورتیں جو ہے وہ سب اللہ نے رکھی ہیں زمین میں. تو یہ کیسے اتفاقاً ہو گیا؟ زمین میں اتفاقاً پٹرول پیدا ہو گیا اور یہ غلہ جو رہتا ہے اتفاقاً پیدا ہو جاتا ہے. یہ بجلی اتفاقاً بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی طرف جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کر کے آیا کہ ان کو دیکھو اور سمجھو کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ کہ جب تم اس حقیقت کو سمجھ لو گے کہ ہم نے سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں. کیوں بنائی ہیں؟ کیوں بنائی ہیں؟ ہم کسی کو بہت زیادہ اس کو تحفہ دے دیں، کیوں دیں گے؟ تعلق کی وجہ سے. یا ہمیں اس سے کوئی کام لینا ہے تو دیں گے، یوں تھوڑی پھینکیں گے تھوڑی. اللہ نے اتنی نعمتیں کو کیوں دیں؟ اس لیے کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو قائم رکھ سکیں اور پھر ہم وہ فرض انجام دے سکیں جو فرض اللہ نے ہم کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، جس کو صاف صاف کہا ہے کہ اتنی جائزوں کے اللہ خلیفہ، انسان کو اپنا نام میں نائب بنایا کہ وہ یہ زمین پر زندگی اس طرح گزارے کہ ہمارے بنائے ہوئے نظام کو چلائے، صحیح طور پر چلائے. تو بات قرآن مجید کی تھی کہ قرآن مجید نے ان سب چیزوں پر احاطہ کر لیا. انسان کے جو بھی امراض ہیں نفسیاتی، انسان کی جو کیفیات ہیں، انسان کے جو طرز عمل ہے، اس سب کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم میں جو کہنے کا کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو تم دور کرو. اور پھر یہ کہ کیا کیا ہم نے تمہارے لیے انتظامات کیے ہیں ان کو سمجھو اور پھر اس مقصد کو سمجھو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سب کیا. یہ پورے قرآن پوری زندگی کو نے کور کر لیا ہے. زندگی کے جتنے تقاضے ہیں اور جو ہدایت کے اور حق پسندی کے، حق کو قبول کرنے کے جتنے تقاضے ہیں سب کا احاطہ کر لیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، کس طرح انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، کس طرح اپنے انبیاء کو پریشان کیا. ان کی مثالیں اللہ نے پیش کی، پھر بتایا کہ ہم نے ان کو کیا سزا دی. تو تم ہوشیار ہو جاؤ کہ تم کو بھی اللہ سزا دے سکتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے. کہ یہ حقیقتوں کو جاننے کے باوجود تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کوئی سزا مل سکتی ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کی بھی اللہ نے اپنے کلام کی تربیت کی ہے. قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کی تربیت کرتا ہے اور آپ کی خصوصیات بیان کرتا ہے. سورہ الضحیٰ میں دیکھیے، سورہ النشر میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تمہیں شاید یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری مدد نہیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ پوری تمہاری مدد کر رہا ہے اور لیکن تمہاری ذمہ داری ایسی ہے اور تم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا اس کو بھی سامنے رکھو. اور دعا دیکھیے النشر کو پڑھیے
اللہ تعالیٰ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری تربیت قرآن مجید میں کی، اور آپ کو معاملہ یہ تھا کہ آپ زبان سے خوب اچھی طرح واقف تھے اور باقی دوسرے افکار و فلسفوں سے ناواقف تھے۔ یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس سے آپ نے پورا فیض اٹھایا، آپ کی شخصیت قرآن مجید بن گئی۔ شہد عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ قرآن مجید تھی۔ قرآن مجید اور آپ کی سیرت دونوں وہ مکمل رہنمائی کرنے والے، انسان کی پوری رہنمائی، اس کی ساری خصوصیات، انسان کی ساری خصوصیات، اس کی کمزوریاں اور اس کی صلاحیتیں اور اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں، ان سب کو قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کور کرتی ہے۔ ہر چیز جس کی ضرورت انسان کو ہے صحیح انسان بننے کے لیے، وہ قرآن مجید ملے گی۔ ہر صورتحال کی جس سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملے گی۔ آپ کو غموں سے بھی گزرنا پڑا، آپ کو خوشیوں سے بھی گزرنا پڑا، آپ کو پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑا، عداوتوں سے گزرنا پڑا، دوستیوں سے گزرنا پڑا، سارے وہ حالات آپ کو پیش آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں، اور وہی سب آپ کو قرآن سے ملیں گے۔ قرآن جو حالات بیان کیے ہیں، جو رہنمائی کی ہے اور جو اثرات ڈالے ہیں، وہ زندگی کے ہر پہلو کو آپ دیکھیں گے قرآن سے مل جائے گا، اور بہتر طریقے سے ملے گا کہ اس سے آدمی پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ قرآن مجید کی حیثیت سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بس وہ پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، سنتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن دل میں آ کر چوٹ پڑتا ہے۔ تم میں یہ کمزوری ہے اور یہ تم کو نقصان پہنچائے گی، ہوشیار ہو جاؤ، بس آدمی کا دل لگنے لگتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پروردگار کہہ رہا ہے جو دنیا کو ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، جو بارشوں کو ختم کر سکتا ہے ایک سیکنڈ میں، اس کی طاقت اتنی بڑی، وہ کہہ رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ، تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، کہانی لڑ نہیں جائے گا۔ بادشاہ کہتا ہے دیکھو ہم تمہیں سزا دیں گے، آدمی کاپنے لگے گا، بادشاہ کہہ رہا ہے جو کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید انسان کی پوری رہنمائی کر رہا ہے، ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو صحیح راستے پر لے جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ لیکن یہ کون؟ جو قرآن مجید کو آدمی سمجھ سکے، جب اس کی تعبیرات سے وہ اثر لے سکے جو اثر لینا چاہیے، جب وہ الفاظ کے صحیح معنی سمجھ سکے، الفاظ کی جو کیفیات ہیں ان کو صحیح طور سے سمجھ سکے۔ لیکن اگر وہ کیفیت سے واقف نہیں، جیسے ہمیں ناک کی مثال آپ کو دی، آدمی نہیں جانتا کہ ناک کو عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے، تو کہا کیجیے تو سمجھے گا انگلی جیسے ہوتی نا، تعبیر کے فرق کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر آپ الفاظ کی کیفیات کو نہیں سمجھتے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کو اثر نہیں پڑے گا۔ تو قرآن مجید کے متن کو، اس کی عبارت کو، اس کی تعبیر کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح صحابہ کرام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے زبان سے، عربی زبان سے بڑی اچھی واقفیت کی ضرورت ہے، اور زبان کے جو نشو و فراز ہیں اور زبان کی جو کیفیات ہیں ان سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یہ عربی آپ حاصل کریں گے تب آپ قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اسلاف نے اٹھایا، جو ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو قرآن مجید معمولی کلام نہیں ہے، معجزہ ہے، یعنی وہ لوگ جو کلام عربی میں منتہا تک پہنچ چکے تھے وہ حیران رہ گئے، ارے بات کو اس طرح کہا گیا، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، ہم میں سے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ آدمی کے بس میں نہیں ہے، حالانکہ ہم بہت فصیح و بلیغ ہیں، لیکن یہ ہم سے اونچی تھی۔ دل پہ جا کر چوٹ لگتی ہے، دماغ کو چوٹ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف نمونے کے طور پہ نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی، خدم و شفا، ہدایت بھی، اور امراض کو جو انسان کے نفسیاتی امراض ہیں اور انسانی امراض ہیں، طبعی امراض ہیں اور حق و باطل کے سلسلے کے امراض ہیں، ان سب کے لیے وہ شفا کا باعث ہے، ان سب کا علاج بتاتا ہے، اور انسان کو گمراہی سے نکال کر
ہدایت کے راستے پہ لے جانے کا جو بہتر مؤثر انداز ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. لیکن جب تک ہم اس کو ان کیفیات سے واقف نہ ہوں ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم قرآن مجید سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں جیسے انسانی کلام، اس لیے ہم نہیں جانتے. لیکن جو جانتے تھے وہ یہ جانتے ہیں وہ اس طرح متاثر ہوتے ہیں، روتے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، کیا بات کہہ دی. صحابہ کرام میں بات ایسے تھے کہ ایک آیت کو سن کر اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بیمار ہو جاتے تھے. کئی روز گھر سے نکلتے نہیں تھے اور لوگ ان کی جا کے عیادت کرتے تھے. اتنے متاثر ہوتے لیکن سمجھتے تھے اس کی طاقت. بس میں چند باتیں جو ذہن میں آئی کر دی.